میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی معاشرے کی بنیاد اور ترکیب میں جہاں پر اس کی اکثریت کا ایک بڑا اہم کردار ہوتا ہے، وہاں موجود جو ایک اقلیتی جو احباب ہوتے ہیں ان کا بھی اس معاشرے کو بنانے میں اور خاص طور پہ اس معاشرے کا تہذیبی چہرہ جو ہے اسے نکھارنے میں بڑا اہم کردار ہوتا ہے۔ ایک جرمن فلاسفر ہے، اس نے یہ لکھا کہ کسی بھی تہذیب کا، کسی معاشرے کا اخلاقی معیار کیا ہے، اسے پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ وہاں پر اقلیتوں کے ساتھ جو معاملات ہو رہے ہیں ان کو دیکھ کے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ معاشرہ اپنے اندر میں کس درجے پہ تہذیب یافتہ ہے یا غیر تہذیب یافتہ ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پاکیزہ زندگی کو ہم دیکھتے ہیں اور ہم سمیت دنیا کے سارے غیر متعصب دانشور سوچ و فکر رکھنے والے اس بات پر متفق ہیں کہ جس اعلیٰ درجے کی اخلاقی اقدار رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی معاشرے کو عطا کی، وہ شاید ہی کوئی اور رہنما دنیا کے اندر پیش کر سکا ہو۔ تو جہاں آپ نے زندگی کے باقی تمام شعبہ جات کے حوالے سے خیر بانٹا اور اس کے لیے ایک نئے مائل سٹون سیٹ کیے، ایک پازیٹیوٹی کے ایک نئی معیار اور ایک میعاد اس کی قائم کی، بالکل اسی طرح اقلیتوں کے ساتھ معاملات میں بھی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ جو ہے وہ ہمیں بہت عظیم الشان نظر آتا ہے۔ اگر میں ممکن ہو سکے تو اپنے سننے والے سامعین اور ناظرین کو تاریخ میں 1500 سال پیچھے لے چلوں اور اس سفر میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ منظرنامہ، آپ کی زندگی کا وہ منظرنامہ آپ سب کے سامنے رکھوں اور اس میں آپ کو اپنے ساتھ شامل کروں کہ جب فتح مکہ ہو چکی ہے، اسلام ساری تکلیفیں، صعوبتیں، مصیبتیں، پریشانیاں ان کا سامنا کرنے کے بعد بلکہ انہیں شکست فاش دیکھ کر اللہ کا پیغام اپنے پورے جلال اور وقار کے ساتھ نافذ ہو چکا ہے۔ ریاست مدینہ جو ہے وہ اس کے خد و خال، اس کی خوبصورتیاں، اس کے اسناد دنیا بھر میں پھیلنا شروع ہو رہے ہیں۔ ہر روز ایک نئی خوشخبری لوگوں تک، ایک نئی خوبی لوگوں تک پہنچ رہی ہے۔ اس عالم میں جب اسلام اپنی پوری قوت کے ساتھ جزیرہ نما عرب کے اندر اپنی بنیادیں مضبوط کرتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے، عین اس لمحے مسجد نبوی کے اس چھوٹے سے صحن میں عیسائی علماء کا ایک وفد رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے سیاسی مسائل کو حل کرنے کے لیے آتا ہے۔ یہ بات بڑی اہتمام کے ساتھ میں دوبارہ دہرانا چاہوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس وقت سربراہ مملکت ہیں، لیکن سربراہ مملکت کے ہونے کے ساتھ ساتھ ایک زندہ جاوید اپنے زمانے کے معتبر ترین نبی کی حیثیت میں وہاں موجود ہیں۔ اس عالم میں اور حالت کے اندر عیسائی علماء اپنے سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے، اس پہ بحث و تمیز کرنے کے لیے، اپنے حقوق پہ بات کرنے کے حوالے سے، اپنی مشکلات کی آسانی کے حوالے سے کچھ نئے عہد و پیمان کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں سے کچھ لوگ بار بار آسمان کی طرف دیکھتے ہیں۔ اب آپ سب جانتے ہیں کہ اس زمانے میں گھڑی کا رواج نہیں تھا کہ وقت کا تعین کیا جا سکے۔ وقت کے تعین کا، وقت کو ناپنے کا، ماپنے کا اکلوتا پیمانہ سورج کی روشنی تھی، اور اس کے لیے آسمان کی طرف دیکھنا پڑتا تھا۔ جب بار بار انہوں نے دیکھا نا گفتگو کے دوران، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کسی ایک کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، کیا کوئی ایسی حاجت ہے جس میں میں اپنی خدمت پیش کر کے آپ کی مشکل کو آسان کر سکتا ہوں؟ تو انہوں نے حجاب میں آتے ہوئے بڑی مشکل سے لجاجت کے ساتھ شرماتے ہوئے یہ کہا کہ اصل میں ہماری نفلی عبادت کا وقت ہو گیا، فرض عبادت کا نہیں، نفلی عبادت کا وقت ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس اعلیٰ درجے پر انسانوں کے مزاج شناس ہیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گویا آپ اپنی عبادت کرنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں کرنا تو چاہتے ہیں، لیکن کوئی ایسی صورت ہو سکے کہ یہاں اس طرح کی عبادت گاہ میسر نہیں۔ حضور نے فرمایا کہ تمہاری عبادت گاہ کی شرائط کیا ہیں، کیسی جگہ ہونی چاہیے جہاں تم عبادت کر سکتے ہو؟ انہوں نے کہا جواب میں کہ پاک صاف جگہ ہو، یکسوئی ہو، اور جہاں پہ آزادی کے ساتھ بندہ اپنے معبود کے ساتھ ہم کلام ہو سکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری جتنی شرائط ہیں نا، یہ ساری کی ساری شرائط یہ جہاں پہ تم بیٹھے ہو، جسے مسجد نبوی کہتے ہیں، یہ پوری کرتی ہے۔ اب آپ دیکھیں حضور نے انسانی نفسیات کا کس درجے پہ احترام کیا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اب آپ دیکھیں نا کہ غالب نبی ہے، کامیاب نبی ہے، جس کا پیغام غالب آ چکا اور ایک سٹیٹ کی صورت میں موجود ہے، ان کی موجودگی میں ایک سابقہ دین کے ماننے والے نفسیاتی طور پہ اپنے آپ کو ان ایزی محسوس کر رہے ہیں اپنی عبادت کرتے ہوئے۔ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں
اپنے گھر کے اندر چلا جاتا ہوں، اپنے حجرے میں چلا جاتا ہوں، گویا تمہیں علیحدہ اور آزاد کر دیتا ہوں۔ جب تم اپنی عبادت مکمل کر چکو نا، تو مجھے باہر سے ان دو ہاتھوں کو آپس میں پلٹا دینا، یعنی ان کو آپس میں الٹے انداز میں مار دینا، یہ عربوں کا ترک تھا، طریقہ تھا۔ کہا میں اس کی آواز سن کر باہر آ جاؤں گا، میں سمجھ جاؤں گا کہ تمہاری آواز جو بات ہے وہ مکمل ہو چکی۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس زمانے کے نبی ہیں، ویسے تو ہر زمانے کے نبی ہیں، لیکن اس وقت ظاہری طور پہ بھی حضور موجود ہیں اور اپنے حجرہ اقدس کے اندر کاشانہ رحمت کے اندر چلے جاتے ہیں، وہ آزادی کے ساتھ اپنی عبادت کرتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد حضور کو واپس بلایا جاتا ہے۔ جب حضور واپس آتے ہیں تو اب ان کا گفتگو کرنے کا انداز بالکل مختلف ہوتا ہے۔ وہ تو تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ غالب حکمران اپنے مخالف نظریے اور عقیدہ رکھنے والے لوگوں کے لیے اس درجے کی کشادگی رکھ سکتا ہے۔ تاریخ نے ہمیں یہ بتایا، وہ جو وفد تھا نا، اس وفد کے 80% لوگوں نے اپنے گھر پہنچنے سے پہلے اسلام قبول کر لیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ جو اسلام پھیلنے کے اندر اقلیتوں کے ساتھ یہ جو کشادگی اور حسن سلوک کا رویہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا حصہ ہے نا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس دین کو پھیلانے میں جو چند بنیادی محرکات ہیں ان میں سے ایک محرک یہ ہے